ایز اے ہول اگر آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں جو پاورفل کنٹریز ہیں یا پاورفل ملک ہیں وہ پوری جنگ ہی اکنامک پاور کی ہے کہ پیسے پہ کنٹرول کریں, پیسے سے ہر چیز خرید و فروخت یا چیزیں یا پاور ویپنز جو چیز بھی آپ بنائیں گے وہ پیسے سے کنٹرول کیا جاتا ہے لوگوں کی سائیکی کو. تو اس پیسے کا جو ان ایکول ڈسٹریبیوشن ہے ورلڈ کے اندر ود دی ڈفرنٹ نیشنلٹیز جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے, چاہے وہ مسلم ورلڈ ہے چاہے ایمان والے ہیں یا نان مسلمز ہیں, وہ کون لوگ ہیں جو پیسے پہ کنٹرول کرتے ہیں, اور جو کیونکہ وہ پیسے پہ کنٹرول کرتے ہیں اس کی وجہ سے جنگیں ہوتی ہیں جن کا حق سمجھ لیں جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, تو پھر وہ ایک ریبیلینس نیچر بنتی ہے, ڈیولپ کرتی ہے انسانوں میں, جس کی وجہ سے جنگیں ہوتی ہیں. ایک بیسک بتا رہا ہوں میں بات, جو آیات میں آئیں گی چیزیں لکھی ہوئی آپ کو, اس کا ایویڈنس آپ کو ملے گا. تو یہ پیسے کا ان ایکول ڈسٹریبیوشن ان دا ورلڈ, زیادہ تر آپ دیکھیں جو سب سے زیادہ تر معاشرے میں کون آپ کو پیسے والے نظر آئیں گے ورلڈ کے اندر, کس کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہے؟ جوز, یہودی. سیکنڈلی یہ ہیں آپ کے مسلم ورلڈ میں عربس, ان کے پاس بھی بہت پیسہ ہے. ویسے تو اوور آل ہے لیکن یہ دو لوگ جو ہیں ان کے پاس بہت زیادہ ہے, اور یہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز, کس طرح کرتے ہیں کس طرح ہوتا ہے وہ سب دیکھنا ہے. یہ تو آپ کو میں نے آپ کی اسٹڈی ہے دنیا کے اندر ورلڈ کے اندر, ان کے پاس پیسہ ہے اور پھر یہ اپنے سسٹم انہوں نے ڈیولپ ایسے کیے ہیں جس کی وجہ سے وہ کنٹرول کریں. تو یہ روٹ کاز ہے. اس وقت بظاہر بھی آپ دیکھیں جنگ کا بھی یہی بنے گا, لیکن ہمیں یہ آیات میں بھی ویریفیکیشن ہونی چاہیے جو میں نے بیان کیا. یہ تو میں نے اس لیے آپ کو ایک پری ریکوزٹ بتایا کہ دنیا کے اندر جو وارز ہو رہی ہیں, جنگیں ہو رہی ہیں, اس کے اندر کون لوگ ملوث ہیں, کون لوگ جو ہیں یہ جنگوں میں انیشیٹو لے رہے ہیں یا کون لوگ ہیں. تو یہ بیسک آپ کو میں جو بتانا تھا. تو اب آپ دیکھیں اسی کڑی کے اندر سورہ توبہ 9 سورت ہے, اس کی 34 آیت. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, بے شک احبار عربی کا لفظ, اس کے معنی عالم فاضل, اور رہبان دہشت گرد کی اکثریت لوگوں کا مال ضرور باطل کے ساتھ کھا جاتے ہیں اور اللہ کے راستے کے بارے میں مخالفت کرتے ہیں, اور وہ لوگ سونے اور چاندی کا ذخیرہ کرتے ہیں, یعنی مستقبل کے لیے کھانا پیسہ وغیرہ احتیاط سے روک لیتے ہیں, اور وہ اللہ کی راہ میں اس کو خرچ نہیں کرتے, بس ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دے. مال کا آپ کو نظر آئے کہ ایمان والوں کو اللہ خطاب کر رہا ہے, ایجوکیٹ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جو ایمان لاتے ہیں آیات پر, کہ بے شک ایمان والوں سے اللہ کہہ رہا ہے کثرت سے, میجورٹی, ان کثیرم من الاحبار, احبار کون ہے؟ اسکالرس, عالم فاضل, اور رہبان کون ہے؟ دہشت گرد, ٹیررسٹ, یعنی وہ لوگ جو اپنے دہشت سے لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھا جاتے ہیں بائی فالسہڈ. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے دو لوگ گروپس ہیں, چاہے وہ نان مسلمز ہو یا مسلمز ہو, اللہ کے یہ ایک اوور آل اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے ود ان دی سوسائٹی, لیبل مسلمز ہو یا نان مسلمز ہو, لیکن احبار آف ناٹ ایمان والے, مطلب جنرل بات ہو رہی ہے, جتنے دنیا میں ہر مذہب کے اسکالرس عالم فاضل ہو گئے اور دہشت گرد, تو وہ لوگ جو ہیں وہ دہشت دلا کے لوگوں کا مال کھا رہے ہیں, اور اسکالرز جو پڑھے لکھے لوگ وہ آپ کو کیا پڑھا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اس سے وہ مال کھا رہے ہیں. تو مال جو ہے, مال پہ کنٹرول جو ہے وہ ایمان والوں کو اللہ نے خطاب کر کے یہ بیان کیا کہ دو قسم کے لوگ ہیں دنیا میں جو کہ پڑھے لکھے اسکالرز ہیں, عالم. ہم ہر عالم فاضل کو نہیں کہ, لیکن جنرل ٹرمز میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر احبار کا لفظ استعمال کر کے نان مسلمز کا اینڈ ود ان ہر جگہ جو ایسے لوگ ہیں جو ایسا کر رہے ہیں, اور رہبان دہشت گرد, یہ دو جو ہے مال کھا رہے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں یہ لوگ. وَصَدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, دوسرا کام کیا کر رہے ہیں کہ جو اللہ کی راہ ہے اس کی اسٹرانگ اپوزیشن, کہ اللہ کے نام کو, اسلام کے نام کو
مطلب بدنام کیا جائے, بدنام ہو جائے, مسلم ورلڈ اور اسلام ملائن کرتے ہیں, تو روک رہے ہیں, اپوزیشن کر رہے ہیں بائی ایجوکیشن. جھوٹی جو ایسی اسکالر ہیں, ایسے اسکالرز ہیں, وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ملائن ہو اسلام, اللہ کا دین, اللہ کی راستے سے روکنا. اور دوسرے جو ہیں عن سبیل مال کھا جاتے ہیں. اور والذین, اچھا, اور سونا چاندی جو ہے, سونا اور چاندی کا ذخیرہ رکھتے ہیں اپنے پاس, جمع کرتے جاتے ہیں سونا اور چاندی. دوسرے جو آپ بھوکے مر رہے ہیں, دکھا بھی رہے ہیں مختلف ملکوں میں قہر آیا ہوا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں ہزاروں, مگر جن لوگوں کے پاس ہے وہ جمع ہے, اس کو خرچ نہیں کر رہے. تیسری یہ کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. 4 کنڈیشنز ہیں کہ باطل طریقے سے لوگ مال کھا جاتے ہیں, اللہ کی راہ سے اپوزیشن کرتے ہیں, اسٹرانگ اپوزیشن کرتے ہیں, اللہ کا دین, اسلام, فیصلہ, سلامتی, پیس کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں, اور سونے اور چاندی کا ذخیرہ کر لیتے ہیں, اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. یہ اس سے کیا ہوگا کہ پیسے کا ڈس بیلنس ہوگا, جس کی وجہ سے ریٹیلیشن آئے گا. تو یہ تو آپ کو ایک بات پتہ چل گئی. سورہ یاسین 36 میں 47, سورہ یاسین 36-47 آیت. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور جب ان کے لیے کہا جاتا ہے خرچ کرو اس میں سے اللہ نے جو تم کو رزق دیا ہے, جو لوگ کفر کرتے ہیں کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے, کیا ہم اس کو کھلائیں جس کو اللہ اگر چاہتا تو وہی کھلا دیتا. نہیں ہے وہ, صرف سوائے یہ کہ وہ واضح گمراہی میں. اچھا, اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ابھی ہم پیچھے پڑھا ہے, جو اسکالرز اور روبان, ان سے جب یہ کہا جائے کہ تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں جو رزق اللہ نے تم کو دیا, کیونکہ اللہ ہی دینے والا ہے, اللہ ہی رزق دیتا ہے سب کو, تو ان سے جب کہا جاتا ہے تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں, تو یہ کہتے ہیں کافر لوگ, یعنی جو اللہ کی آیت کا کفر کرتے ہیں کہ ہم خرچ کریں, اور کہتے ہیں ایمان والوں سے اگر اللہ چاہتا تو ان کو, جیسا اب اس سے کتنا وہ ڈراسٹک لوگوں میں پرابلمس میں ہوتے ہیں, بھوکے مر رہے ہیں, ان سے جا کے ان کو کھلاؤ, ان کو خرچ کرو ان پہ, تو کہتے ہیں اللہ اگر چاہتا تو ان کو خود کھلا دیتا. مطلب اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو ضرور کھلا دیتا. میں نے پہلے ہی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سسٹم تو ایک بنایا ہوا ہے, لیکن وہ آپ کے ذریعے چاہ رہا ہے کہ پیسے کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے. پیسہ شوڈ بی ڈسٹریبیوٹ بائی یو تھرو یو. لیکن انہوں نے کیا کہا, جو کفر کرتے ہیں ایمان والوں سے کہتے ہیں ہم ان کو کھلائیں, جن کو اللہ چاہتا تو اللہ کھلا دیتا, اللہ ہی کھلا دے. تو یہ آپ سوچیں, یہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو مال ہے یہ اللہ نے ہم کو نہیں دیا ہے, یہ ہماری کوئی خاص بات ہے. اتنا غرور پیسے کے اندر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری ایبلٹی ہے, یہ میں نے کوئی ایسا کر لیا ہے کہ اگر اللہ چاہتا ہے ان بھوکوں کو اللہ کھلا دیتا, میں کیوں کھلاؤں. تو یہ کس سے کہتے ہیں, ایمان والوں کو. اب ایمان والا تو جانتا ہے کہ اللہ کھلاتا ہے, اللہ ہی رزق دیتا ہے, اس کو یہ شرمندہ کرنا ہے کہ بھائی تمہارے اللہ کھلائے اللہ تعالیٰ. تو یہ غرور دیکھیں آپ. اور آگے اسی سے کنیکٹے میں دیکھیں آل عمران میں ایک 181 میں, لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق. تحقیق اللہ نے ان لوگوں کی کہاوت سن لی جو کہتے ہیں کہ بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں, ہم امیر ہیں. ان قریب ہم لکھ لیتے ہیں جو انہوں نے کہا, اور ان کا بغیر حق کے نبیوں کا قتل کرنا, اور ہم کہیں گے جلنے کا عذاب کا مزہ چکو. اتنے پیسہ کا گھمنڈ ہے کہ ایک تو کہنا ہے کہ بھئی ان کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلائے, ہم ان کو کیوں کھلائیں, اللہ چاہتا تو ان کو کھلائے. دوسرا آگے ایک اور آیت میں لکھا ہوا ہے, کہتے ہیں ہم امیر ہیں, غنی ہیں, اللہ فقیر ہے. بھلا بتائیے آپ, جی آپ نے زندگی میں سنا آپ کو نا کس طرح کی باتیں. آپ یقین کریں ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے, وہ یہی کہتے ہیں. وہ باقاعدہ یہ سمجھتے ہیں یہ سب جو میری اپنی عقل کو یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا مائنڈ ہے جس نے کیا ہے. It has nothing with God Almighty. اللہ تھوڑی دے رہا ہے رزق سمجھے, میں خود کر رہا ہوں. تو وہ کہتا ہے بھئی اللہ تو فقیر ہے. یہ کیسا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے دنیا میں اتنا بھوک سے لوگ مارے, کھلا دے, کیوں نہیں کھلا دیتا.
تو اللہ کو فقیر کہہ رہے ہیں، اپنے کو غنی سمجھ رہے ہیں. بے شک اللہ فقیر ہے، ہم غنی امیر ہیں. ان قریب ہم لکھ لیتے ہیں جو انہوں نے کہا، اور ان کا بغیر حق کے نبیوں کو قتل کیا. انہوں نے نبیوں کو بھی قتل کیا، اللہ نے ان کو ریکارڈ لکھا ہوا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو انبیاء کا قتل کرتے آ رہے ہیں نفسیاتی طور پہ. ان کی سائیکالوجی جو انہوں نے میسج دیا اس کے خلاف انہوں نے پروپیگنڈا کیا ہوا ہے. عیسیٰ السلام کے بارے میں ان کو اللہ کا بیٹا کہا ہوا ہے. موسیٰ السلام کے بارے ہر پیغمبر نبی کی نفسیات سے پرسنالٹی کی اساسینیشن کی ہوئی ان لوگوں نے. ہر پیغمبر کی بات کروں میں. جو اللہ نے قرآن مجید میں موسیٰ السلام کے بارے میں بتایا اس کے علاوہ بتا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں بتایا اس کے علاوہ بتائیں آپ. نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے بتایا قرآن میں اس کے بارے میں اس کے علاوہ آپ بتائیں. ہر پیغمبر داؤد علیہ السلام ہر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انکلوڈنگ کہ جو کچھ اللہ آیات میں بیان کر رہا ہے ان کے بارے میں آپ کچھ اور ہی بتا رہے ہیں. تو یہ انبیاؤں کا قتل ہے کہ وہ اللہ کیا بتا رہا ہے آپ کچھ اور بتا رہے ہیں. تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انبیاء کو قتل بھی کرتے آ رہے ہیں اور انہوں نے اپنے کو امیر سمجھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کو فقیر. اور جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں نے ان سے کہا کہ بھائی کھلاؤ ان کو غریبوں کو تو کہہ رہے ہیں ہم اللہ چاہتے تو ان کو خود کھلا لیں. تو یہ آپ دیکھیں اس سے ابھی آگے چل کے پوری جنگ کے سامنے آ جائے گی آپ کے. یہ سچویشن میں اس لیے ڈیولپ کر رہا ہوں کہ یہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے. یہ ایسے لوگ ہیں دنیا میں. یہ کون لوگ ہیں؟ احبار اور رہبان ٹیررسٹ. ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں.